قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بل پاس ہوا تحفظ ناموس سے امہات المؤمنین صحابہ اکرام کا جو بل ہے، اس کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ ایک جنگ چل رہی ہے. روافظ اس کو جو ہے وہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس بل کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو اہل سنت و جماعت جن کو بریلوی مکتبہ فکر سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں جس طرح اس بل کی حمایت میں آواز اٹھنی چاہیے تھی اس میں نہیں اٹھ رہی آواز. میں نے یہ تقریباً اس ہفتے میں بہت بڑی بڑی کانفرنسز میں میں نے شرکت کی، اور میرے کچھ جو ہے وہ جو اسکالرز تھے وہ نامور ہیں پاکستان کے بڑے بڑے، ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. ان سے میں تو اس نیت سے گیا تھا کہ میں سنوں کہ یہاں پر کیونکہ ہمارے لیے تو اہل بیت صحابہ اکرام امہات المومنین جو دیگر ہمارے لیے جو مقدس ذوات ہیں وہ ہمارے لیے، ہم اگر ان کا ادب نہیں بجا لائیں گے تو ہمارا تو دین ہی نہیں مکمل ہوگا. تو اتنے اہم ایشو پر جو ہے وہ آواز نہیں نظر آ رہی، صرف چند آوازیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں. جلالی صاحب کی بلا وہ اس پہ کافی آواز بلند کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو اور لوگوں کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں اس مسئلہ میں، لیکن جن کا حق تھا جو خود کو بڑا کہلواتے ہیں ان کی طرف سے اس پہ بالکل خاموشی ہے. اہل سنت و جماعت کا آپ نے فرمایا کہ اس میں آواز نہیں اٹھائی جا رہی، تو سب سے پہلے تو جو روافظ کی بی ٹیم ہے اور ان کے سہولت کار ہیں، ہم ان کو اہل سنت سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ چیز بھی ہماری جو یعنی کہ وہ اہل سنت میں ان کا شمار نہیں ان کا شمار نہیں ہے. اور جن کے لحاظ سے پھر آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں آپ کسی کے نام اگر اس میں رات کو ایک کانفرنس ہوئی ہے 9 ستمبر کو عرفان شاہ مشہدی کی، عزت رسول و بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نام رکھا تھا، جبکہ وہ تھی عزت عرفان کانفرنس. کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، سرکار کی نموز پر کتنے حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں. ابھی یہ ستمبر چل رہا ہے، 7 ستمبر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہمارے علماء و مشائخ نے. امام شاہ احمد نورانی صدیقی مرٹی علیہ رحمہ نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت تھی. قادیانیوں کے لحاظ سے قراردادی مذمتیں پیش کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر قادیانیوں کی جو بی ٹیم ہے روافظ ان کے لحاظ سے یہ قرارداد پیش کرنے کی ضرورت تھی، جبکہ انہی کے سٹیج پہ رافضی بیٹھے ہوئے تھے. جو آپ نے سوال کیا نا کہ نموز اہل بیت و صحابہ کرام عالم رضوان بل کی حمایت میں کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی. مزے کی بات یہ سنیں، 7.5 گھنٹوں پر مشتمل وہ کانفرنس ہے، کسی ایک مقرر نے اس بل کی حمایت میں ایک لفظ تک نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ مجبوری کیا ہے؟ سوالیہ نشان. یعنی اب دیکھیے، مطلب عوام اس سے خود فیصلہ کر سکتے ہیں. آل کی نموز پر پیرا، اصحاب کی نموز پہ پیرا، آپ علیہ السلام کی نموز پہ پیرا دینے کے مترادف ہے. یعنی ان ذوات قدسیہ کی نموز پہ پیرا دینا سرکار کی نموز پہ پیرا دینا ہے، عزت رسول کا نام رکھ کر. مگر عزت رسول پر پیرا دینے کے لحاظ سے ایک بات تک نہیں کی گئی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس سٹیج کو اگر آپ بغور دیکھیں، ابھی بھی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ طاہر القادری جو منہاج والا ہے، اسی کا ایک منہاج کا کوئی فاضل ہے، علی وقار اس کا نام ہے، منہاجی، وہ جواد نقوی یا اہل تشیع ہے، اس کے مرکز میں گیا اور اسی بل کے متنازع ہونے کے لحاظ سے اس نے گفتگو کی، اور وہی بندہ عرفان شاہ کے سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا. اب وہ بات کرے گا؟ یا عرفان شاہ اس کی موجودگی میں، یا اس جیسے اور سینکڑوں بندے بیٹھے تھے جن کے روافظ سے تعلقات ہیں، اور 1 ربیع الاول کو روافظ ادھر جا رہے تھے. اب تو انہوں نے اعلان کر دیا ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ صرف جو قبلہ امام جلالی زید شرفو نے آواز بلند کی کہ اگر یہ 1 کو جائیں گے تو 12 کو ہم وہاں جائیں گے. تو اس لحاظ سے وہ جو عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی، یا عزت بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان مقدس ہستیوں کے نام کو استعمال کیا گیا، وگرنہ وہاں پر اپنی عزتوں کی بات کی گئی. جس طرح سیدی داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ عنہ کا سالانہ عرس مقدس گزرا ہے، اب اس پوری تقریب میں آواز نہیں اٹھائی گئی. کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ ہمارے سنت و جماعت کا وہ ایک نمائندہ سٹیج تھا، وہاں پہ تو ہر مقرر کو چاہیے تھا کہ وہ آواز اٹھاتا. پہلے نمبر پہ تو علماء کو بلایا نہیں گیا، اس دفعہ کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ بھی ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا. داتا ظہور علیہ رحمہ کا آستانہ ہمارا آستانہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کی سجادہ نشینی چاہتے ہیں یا ہم کو گلوں کا حساب چاہتے ہیں. نہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں بالکل بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ میرے استاد گرامی حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پیر دوپہر کی، اس کی کیا حیثیت دنیا کے ٹھگوں کی. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیدی داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے. اب اس پورے عرس مقدس کی تقاریب میں جتنے دن میں تقاریب چلتی رہی ہیں، کسی ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی، حالانکہ اعلامیہ پیش ہونا چاہیے تھا. اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کو یہ باور کرایا جاتا آپ نے جو قدم اٹھایا آپ اس پر عمل کریں، اس قانون کو نافذ کریں، ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر نہیں آواز اٹھائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تانے بانے اندر سے ملتے ہیں، تانے بانے چھوڑ کے تو اب تو بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ زہر سب کچھ ہو گیا ہے نا.